ایک لڑکا جس کا نام کینڈرک جانسن تھا 11 جنوری 2013 کو اپنے اسکول کی جم میں ایک ریسلنگ میٹ کے درمیان مرا ہوا پایا گیا۔ کیا یہ کوئی حادثہ تھا یا ایک سوچا سمجھا مرڈر؟ Hi guys, I am your host Moby and this is the terrifying story of the Kendrick Johnson murder. Kendrick Johnson 10 اکتوبر 1995 کو جارجیا کی ایک سٹی ویلڈوسٹا میں پیدا ہوا۔ وہ بچپن سے ہی ایک خاموش بچہ تھا۔ کینڈرک لانڈس کاؤنٹی ہائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس اسکول میں ایک رول تھا کہ جو لڑکا بھی جم جائے گا اس کو ایک لاکر رینٹ پر لینا پڑے گا جس کے اندر وہ اپنے جوتے رکھ سکے۔ پر کینڈرک اور اس کے دوست پیسے بچانے کے لیے جم میں ریسلنگ میٹ کو رول کر کے اس کے اندر اپنے جوتے رکھ دیتے تھے۔ 11 جنوری 2013 کو کینڈرک اپنی ڈیلی روٹین کی طرح اسکول گیا، پر اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ کینڈرک ایک فٹ بال پلیئر تھا۔ اس کا سپنا تھا کہ وہ ایک دن پروفیشنل فٹ بال میں اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر سکے۔ اس دن کینڈرک صبح اپنے اسکول کی جم میں وارم اپ کرنے گیا، پر کافی دیر تک واپس نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے باقی ٹیم میٹس بھی وارم اپ کرنے کے لیے جم گئے تو وہ سب بہت ڈر گئے، کیونکہ جم کی ایک دیوار پہ بہت زیادہ خون پھیلا ہوا تھا اور کینڈرک ایک ریسلنگ میٹ کے درمیان رول ہوا پڑا تھا۔ اس کے دوستوں نے جب میٹ کھولا تو سب دیکھ کے حیران ہو گئے، کیونکہ کینڈرک مر چکا تھا۔ کینڈرک کی لاش کے پاس ایک بلیک ہوڈی بھی پڑی تھی جس کے اوپر بہت زیادہ خون لگا ہوا تھا۔ کینڈرک کے ہاتھ میں اس کا جوتا بھی تھا جو خون سے بھرا ہوا تھا۔ کینڈرک کے دوستوں نے اسی وقت پولیس کو بلا لیا۔ پولیس نے جب آ کے ہوڈی پہ لگے خون کو ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہ خون کینڈرک کا نہیں تھا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ کینڈرک کا جب مرڈر ہوا تو جم میں کوئی اور بھی موجود تھا، مگر کون؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ پولیس آفیسر نے جب کینڈرک کے دوستوں سے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کی تو انہوں نے بتایا کہ کینڈرک ایک بہت اچھا لڑکا تھا۔ اس نے تو آج تک کسی سے لڑائی بھی نہیں کی تھی، وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ پولیس نے اس کیس کو بالکل سیریس نہیں لیا اور 24 گھنٹوں کے اندر ہی اس کیس کو کلوز کر دیا گیا اور یہ کہہ کے سب کو ٹال دیا گیا کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ پولیس نے کہا کہ کینڈرک جم میٹ کے اندر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے میٹ کے رول کے درمیان گر گیا اور اس کا سانس رکنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ کینڈرک کی ہائٹ 5 فٹ تھی اور جم میں صرف 4 فٹ کے میٹ ہی رکھے جاتے تھے، لیکن جس میٹ میں کینڈرک کی لاش ملی اس کی ہائٹ 6 فٹ تھی۔ اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا کہ وہ میٹ کدھر سے آیا۔ کینڈرک کے ماں باپ کو یقین تھا کہ یہ ایک سوچا سمجھا مرڈر ہے۔ کینڈرک کے باپ نے اسکول سے اس دن کی CCTV فوٹیج مانگی تو اسکول والوں نے اسے ایک ایسی فوٹیج دی جس کے اندر سے 10 منٹ کٹ کیے گئے تھے۔ کینڈرک کے باپ کو یہ دیکھ کے بہت غصہ آیا اور اس نے کہا "We live here, we know how this town is, we know how they will lie and how they will cover up for one another." کینڈرک کے باپ نے بعد میں ایک میڈیا ٹاک کے درمیان بتایا کہ پولیس نے جان کے اس کیس کو کلوز کر دیا کیونکہ یہ اسکول ایک ریٹائرڈ FBI آفیسر کا تھا اور اگر یہ کیس زیادہ دیر تک چلتا تو اسکول کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی تھی، اس لیے اس کیس کو اتنی جلدی کلوز کر دیا گیا۔ کینڈرک کے باپ نے اسی میڈیا ٹاک کے درمیان کہا "They killed the wrong child but they got the right parents because we are going to continue the fight for Kendrick until we die." کینڈرک کے باپ کی اتنی زیادہ کوششیں دیکھ کے جارجیا کی پولیس نے کینڈرک کے مرڈرر کو پکڑنے والے کے لیے $5 لاکھ کا انعام رکھ دیا۔ 11 days after issuing a report calling the death of a high school teenager an accident, the sheriff of Lowndes County says that he'll put a $500,000 reward. لیکن اس کا مرڈرر آج تک پکڑا نہ جا سکا، پر زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ $5 لاکھ کا انعام صرف ایک کور اپ ہے جس سے لوگوں کے سامنے پولیس کی امیج صاف ہو سکے، اور ایٹ دا اینڈ 2013 میں اس کیس کو کلوز کر دیا گیا۔ تو دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کینڈرک کا خون ایک حادثہ تھا یا ایک سوچا سمجھا مرڈر؟ شیئر یور اوپینینز ان دا کمنٹ سیکشن۔ ملتے ہیں نیکسٹ تھرسڈے کسی مزیدار ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ، پیس آؤٹ۔